انسومنیا ایک ایسا سلیپنگ ڈس آرڈر ہے جس میں ہمیں نیند نہیں آتی، اور اگر نیند آ جائے تو وہ پختہ نہیں ہوتی، جبکہ اگر ہم آدھی رات کو نیند سے جاگ جائیں تو دوبارہ نیند نہیں آ پاتی۔ انسومنیا کے پیشنٹس میں مختلف ہیلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر، اوبیسٹی اور ڈائبٹیز وغیرہ۔ اکثر اوقات انسومنیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز لائف سٹائل اور بیہیویئرل چینجز سجیسٹ کرتے ہیں۔ البتہ سلیپنگ پلز کے ذریعے بھی انسومنیا سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ویک میں 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ نیند آنے میں پرابلم ہو، اور اگر وہ پرابلم مسلسل 3 منتھ سے بھی زیادہ عرصے تک رہے، تو پھر اس کنڈیشن کو کرونک انسومنیا ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر یہی پرابلم 3 منتھ سے کم عرصے تک رہے تو اسے شارٹ ٹرم انسومنیا کہا جاتا ہے۔ کاسز آف انسومنیا۔ انسومنیا کی 2 اہم وجوہات میں پرائمری اور سیکنڈری انسومنیا شامل ہیں۔ اگر انسومنیا کا تعلق کسی بیماری وغیرہ سے نہ ہو تو اسے پرائمری انسومنیا کہا جاتا ہے۔ پرائمری انسومنیا کی اہم وجوہات میں آس پاس کا ماحول جیسا کہ ٹیمپریچر، لائٹ اور نوائز، ڈائیورس، جاب لیس یا پھر ورکنگ شفٹ تبدیل ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح اگر انسومنیا کسی انٹرنل باڈی کنڈیشن کی وجہ سے ہو تو اسے سیکنڈری انسومنیا کہتے ہیں۔ سیکنڈری انسومنیا کی اہم وجوہات میں مینٹل ڈسٹربنسز جیسا کہ اینزائٹی، ہارمونل ڈسٹربنسز جیسا کہ ہائپر پیراتھائرائڈزم، پریگنینسی، الزائمر ڈیزیز، میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس اور الکوہل ایبیوز وغیرہ شامل ہیں۔ سمٹمز۔ انسومنیا کے اہم سمٹمز میں جسم میں تھکاوٹ ہونا، دن کے وقت نیند میں رہنا اور اینگری بیہیویئر وغیرہ شامل ہیں۔ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ۔ انسومنیا کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹرز بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ ہارمونل امبیلنسز اور لو آئرن لیول کا پتہ چل سکے۔ اس کے علاوہ انسومنیا کے پیشنٹس کو 2 سے 3 ہفتوں تک سلیپنگ پیٹرنز بھی نوٹ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ شارٹ ٹرم انسومنیا کی کنڈیشن خود بخود ہی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، جبکہ کرونک انسومنیا کے پیشنٹس کو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ریکمینڈ کی جاتی ہے تاکہ بیہیویئر اور پرسنل ہیبٹس کو امپروو کیا جا سکے۔ اگر انسومنیا کی کنڈیشن کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی سے ٹھیک نہ ہو سکے تو ڈاکٹرز پیشنٹ کو سلیپنگ پلز پرسکرائب کرتے ہیں۔